यहाँ پر آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ افسران نے من پسند افراد کو کھل کر نوازا ہے۔ واسا اور ایل ڈی اے سے 51 کروڑ 38 لاکھ روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ پی ایچ اے نے بھی پیسے وصول کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ، ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر فائنانس ٹھیکیداروں سے ریکوری نہیں کر سکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا الزام بھی سامنے آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت کے پنجاب حکومت کے لا افسر کو ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے جواب جمع کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے تبسم شہزاد کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پی ایچ اے لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ افسران نے من پسند افراد کو کھل کر نوازا۔ واسا اور ایل ڈی اے سے 51 کروڑ 38 لاکھ روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ پی ایچ اے نے بھی پیسے وصول کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ، ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر فائنانس ٹھیکیداروں سے ریکوری نہ کر سکے تو دوسری جانب ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا الزام بھی سامنے آ گیا ہے۔ مزید بات کریں گے، ادریس شیخ نے ہمیں اس پر جوائن کیا ہے۔ ادریس بتائے گا، یہ بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، پی ایچ اے میں یہ کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ سب سے آڈٹ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کے افسران نے من پسند افراد کو کھل کر نوازا۔ کروڑوں روپے کی وصولیاں نہ کی گئی ہیں اور واسا اور ایل ڈی اے سے تاحال 51 کروڑ 38 لاکھ روپے وصول نہ کیے جا سکے، جبکہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے مختلف کاروباری افراد سے بھی کروڑوں روپے وصول کرنے میں ناکام رہے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ پی ایچ اے نے نوازا ٹھیکیداروں کو کل کروڑ سرکاری طے شدہ رقم سے بھی زائد رقم کی ادائیگیاں کی۔ ڈائریکٹر فائنانس پی ایچ اے لاہور پی ایچ اے راولپنڈی سے 12 ملین کا قرض بھی وصول کرنے میں ناکام ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس اینڈ انجینئرنگ پی ایچ اے لاہور نے ناقص اور غیر معیاری کام کرنے والے ٹھیکیداروں کو بھی تمام تر ادائیگیاں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایچ اے لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ 2018 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے درخت لگانے پر 1% پی ایچ اے کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ واسا اور ایل ڈی اے نے پی ایچ اے کو 51 کروڑ 38 لاکھ روپے ادا کیے اور نہ ہی پی ایچ اے کے افسران نے وصول کرنے کی زحمت گوارا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجنسیز کو ترقیاتی اسکیموں میں درخت لگانے کے آغاز پر ہی 1% رقم پی ایچ اے کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پی ایچ اے اتھارٹی جو لاہور ہے وہ تاحال واسا اور ایل ڈی اے سے 58 کروڑ 38 لاکھ 50 ہزار روپے وصول کرنے میں ناکام رہا اور آڈیٹر پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے کو انکوائری کی ہدایت کی گئی اور ڈپٹی سیکرٹری پی ایچ اے کو بھی انکوائری کی ہدایت کی گئی تھی۔ ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے اور ڈپٹی سیکرٹری ہاؤسنگ تاحال واسا اور ایل ڈی اے سے پی ایچ اے کو 58 کروڑ 38 لاکھ 50 ہزار روپے ادا کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمر حیات بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عمر، یہ بتائے گا کہ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا بھی الزام ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ عمر سے رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا الزام بھی سامنے آ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کو نوٹس کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی۔ ادریس، یہ بتائیے گا کہ پچھلے ادوار میں بھی یہی راگ الاپا جاتا تھا کہ بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے اور کسی کو کوئی بھی بے ضابطگی اور کوئی بھی کرپشن کی اجازت نہیں ہے اور پورا مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن اتنی بڑی بے ضابطگیاں کہاں سے سامنے آ جاتی ہیں پھر اچانک سے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے جو آڈیٹر جنرل پاکستان آرڈیننس ہے سال 2001، اس کے تحت تمام تر جو وفاقی اور صوبائی محکمے ہیں ان کو آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر آڈٹ ٹیمز جو کہ مختلف اداروں میں، اتھارٹیز میں اور محکموں میں جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ان کی جانب سے یہ جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ متعلقہ جو محکمے ہیں ان کی جانب سے ریکارڈ فراہم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کی یہ معاملات سامنے آئے ہیں پی ایچ اے لاہور میں، جس میں جو ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ٹیم نے جب یہ تمام تر آڈٹ کیا تو اس سلسلے میں یہ تمام تر جو معاملات سامنے آئے تھے، کروڑوں روپے کی جو رقم وصول کرنے میں ناکام رہے پی ایچ اے لاہور کے افسران۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھیکیداروں کو جو ہے زائد ادائیگیاں کی گئی طے شدہ رقم اور غیر معیاری اور ناقص کام کروانے کے باوجود جو ہے ادائیگیاں کی گئی، ٹھیکیدار کو یہ نوازے جانے کا انکشاف ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہ بادی نظر میں یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیکیداروں کو نوازا گیا اور یہ تمام تر ٹھیکیدار جو ہیں یہ من پسند اور چہیتے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی بھی شکایات سامنے آتی ہیں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی جو لاہور ہے اس کے افسران کی جانب سے، اور یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ بات واضح لکھی گئی ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی اس سلسلے میں انکوائری کی، جو کہ واسا اور ایل ڈی اے سے بھی 58 کروڑ 30 لاکھ روپے 50 ہزار روپے کی جو رقم وصول کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں انکوائری بھی کی رپورٹ بھی تاحال جو ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی اور یہ تمام تر جو بے ضابطگیاں ہیں یہ اس وقت بھی جو ہے زیر التوا اور اس سلسلے میں وضاحت طلب کی گئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے۔ اس سلسلے میں آڈٹ آفس جو لاہور ہے اس سے مختلف ذرائع کا یہ کہنا ہے یہ تمام تر معاملات پر تاحال جو ہے
جو مؤثر قسم کی تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ بھی پی ایچ اے لاہور کے افسران کی جانب سے فراہم نہیں کی جا سکیں آڈیٹر جنرل پاکستان لاہور کے آفس کو. جی ٹھیک ہے ادریس، یہ بھی بتائیے گا کہ جنہوں نے نوازا ہے ان کے نام سامنے آ سکے ہیں اور ابھی کیا کارروائی ہو سکتی ہے اس پر؟ جی بالکل، اس سلسلے میں کارروائی کی تو ہدایت کی گئی تھی آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے پی ایچ اے کے افسران کو، اور یہ تمام تر جو غفلت کے مرتکب افسران ان کے تعین کی بھی جو ہے اس سلسلے میں ہدایت کی گئی تھی، لیکن بہرحال اس سلسلے میں نہ رپورٹ مرتب کی جا سکی ہے نہ ہی افسران کا تعین کیا جا سکتا، اور اس سلسلے میں جو انکوائری کرنے کا حکم دیا گیا تھا آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے اس کی بھی رپورٹ تاحال فراہم نہیں کی جا سکی. آڈٹ جو آفس لاہور ہے اس کو پی ایچ اے لاہور کے افسران کی جانب سے. جی ٹھیک ہے ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپڈیٹ کریں آپ کو کہ یہ کرپشن سامنے آئی ہے پی ایچ اے لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. افسران نے من پسند افراد کو کھل کر نوازا ہے اور رپورٹ مرتب کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، کارروائی کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی اطلاعات سامنے نہیں آئی کہ کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ٹھیکیداروں کو نوازا گیا ہے اور ناقص کام کرنے کے باوجود اچھی اماؤنٹ میں نوازا گیا ہے. پی ایچ اے نے بھی پیسے وصول کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ہے. ڈائریکٹر مارکیٹنگ، ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر فائنانس ٹھیکیداروں سے ریکوری نہیں کر سکے ہیں. دوسری جانب ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا الزام بھی سامنے آ چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ پی ایچ اے لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہے. افسران نے من پسند افراد کو کھل کر نوازا. واسا اور ایل ٹی اے سے 51 کروڑ 38 لاکھ روپے کی وصولی نہ ہو سکی. پی ایچ اے نے بھی پیسے وصول کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی. ڈائریکٹر مارکیٹنگ، ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر فائنانس ٹھیکیداروں سے ریکوری نہ کر سکے ہیں. تو دوسری جانب ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو پر عدالتی حکم عدولی کا الزام بھی سامنے آ گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. عدالت نے پنجاب حکومت کے لا افسر کو ڈی جی پی ایچ اے کی جانب سے جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. جسٹس شمس محمود مرزا اور تبسم شہزاد کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی گئی ہے.